جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی ڈیڈ لائن ختم۔ جنگی جنون میں مبتلا صہیونی حکومت کی پھر بربریت شروع۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ اور خان یونس کے نزدیک اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل امریکی تجویز پر پہلے مرحلے میں توسیع پر مجبور، تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ حماس کا معاہدے کے مطابق دوسرا مرحلہ شروع کرنے اور مکمل جنگ بندی پر زور، کہا معاہدوں سے انحراف کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم یوکرینی صدر کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ زیلنسکی سے اظہار یکجہتی کے لیے برطانیہ میں یورپی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ سر کیئر اسٹارمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یوکرین کے لیے اچھے نتائج حاصل کرنا صرف صحیح اور غلط کا معاملہ نہیں، یورپ کو یوکرین کی سلامتی کے لیے دفاعی کوششیں بڑھانا ہوں گی۔ اچھے نتائج تمام یورپی اقوام اور دوسرے لوگوں کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں رات گئے رونقیں عروج پر۔ شہر اقتدار میں دوسری سحری کی تیاری جاری، پردیسیوں کے شہر میں چنے پائے اور نہاری سمیت دوسرے پکوان کی دکان پر رش۔ ماہ سیام کی دوسری سحری، ملک بھر میں تیاریاں جاری۔ کوئٹہ کی فوڈ اسٹریٹ پر شہریوں کا رش، کوئٹہ میں چائے کے ہوٹلوں پر بھی شہریوں کا رش۔ مزدور طبقہ چائے سے پراٹھا کھا کر بھی رب کا شکر گزار۔ لاہوریوں کی سحری دہی کے بغیر ادھوری، دہی کا استعمال روزے میں پیاس کی شدت کو کم کرنے میں معاون۔ لاہور میں دوسرے روزے کے لیے سحری کی تیاریاں، گرما گرم پکوانوں کی تیاریاں، مال روڈ سمیت مختلف علاقوں میں رمضان کی رونق دیدنی۔ ملک میں چینی سمیت دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، وزیر اعظم نے پھر ڈنڈا اٹھا لیا، ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خوردونوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ملک میں چینی کی سپلائی اور قیمت کنٹرول کرنے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے کنٹرول کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، سحر و افطار میں کراچی کے شہریوں کو گیس، بجلی اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ گارڈن ملیر، لیاقت آباد بی ایریا، لیاقت آباد 4 نمبر، فیڈرل کیپٹل ایریا اور نارتھ ناظم آباد کے مختلف بلاکس میں گیس بند رہی۔ ناظم آباد، پی آئی بی اور گلشن اقبال کے مختلف حصوں میں بھی پہلی افطار میں گیس معطل رہی۔ رمضان المبارک کے خوبصورت لمحات، سحر و افطار، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان جید علماء کرام کی افطار ٹرانسمیشن میں مولانا حامد الحق کی شہادت کی مذمت، حملے کو پاکستانیت، حب الوطنی اور اسلام پر حملہ قرار دے دیا، ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو، خصوصی ٹرانسمیشن میں تلاوت و نعت نے سما باندھ دیا، شیف گلزار نے سکھائیں سحر و افطار کی ڈشز، پہلی ہی عرفان رمضان ٹرانسمیشن عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی ڈیڈ لائن ختم۔ جنگی جنون میں مبتلا صہیونی حکومت کی پھر بربریت شروع۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ اور خان یونس کے نزدیک اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل امریکی تجویز پر پہلے مرحلے میں توسیع پر مجبور، تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ حماس کا معاہدے کے مطابق دوسرا مرحلہ شروع کرنے اور مکمل جنگ بندی پر زور، کہا معاہدوں سے انحراف کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم یوکرینی صدر کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ زیلنسکی سے اظہار یکجہتی کے لیے برطانیہ میں یورپی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ سر کیئر اسٹارمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یوکرین کے لیے اچھے نتائج حاصل کرنا صرف صحیح اور غلط کا معاملہ نہیں، یورپ کو یوکرین کی سلامتی کے لیے دفاعی کوششیں بڑھانا ہوں گی۔ اچھے نتائج تمام یورپی اقوام اور دوسرے لوگوں کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہیں۔
7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज, अगली किस्त के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल। IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। वजारत खजाना तवानाई मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकात भी शेड्यूल। वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा।